اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والصلاة والسلام علی نبینا ورسولنا وہادینا ومہدینا ومالک ارواحنا ومالک اجسادنا ومالک اعمالنا ومالک اولادنا ومولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی یوم الدین فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین فی شان عظمت حبیبہ و نبیہ و رسولہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کما قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم کما قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ کل اس آیت پر تفسیر کر چکا ہوں. اب دوسری آیت میں نے لی ہے جو حضرت ابراہیم کے امتحان سے متعلق ہے. کئی امتحان ہوئے, آگ کا بھی امتحان ہوا. تو ارباب کرم قرآن کی آیت جو میں نے تلاوت کی پہلے ذرا سا اس پر عرض کر دوں. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. اب اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے. کوئی جگہ ایسی ہے جہاں اللہ نہیں ہے. کوئی شے ایسی ہے جو اللہ کی تسبیح نہیں کر رہی. ہر شے تسبیح کر رہی ہے. زمین آسمان کر رہے ہیں, چاند سورج کر رہے ہیں, سب اللہ کی حمد کر رہے ہیں. تو کیا وہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں؟ کلمہ نہیں پڑھ رہے, اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. تو حمد و ثنا کے لیے کلمہ ضروری نہیں ہے. کوئی کلمہ پڑھ لے اور حمد و ثنا نہ کرے تو وہ کلمہ بیکار ہے. یہ اشارہ کرتے ہیں ابو طالب کی طرف کہ ابو طالب نے آخر وقت میں کلمہ نہ پڑھا. ایسے ایسے جاہل بڑے میں, ارے جس کی زندگی پوری کلمے کی حفاظت میں گزر گئی ہو, پڑھنا کیا معنی, پڑھنا کیا معنی. ارے جو مجسم کلمہ ہو, جو مجسم کلمہ ہو, اس کے لیے کہہ رہے ہو کلمہ نہیں پڑھا. میرے عزیزو, سب سے پہلے وہی آتے ہی جو ایمان لائی ہے وہ ملکہ سلطنت اسلامیہ, خاتون اول, فرسٹ لیڈی آف اسلام کون ہے؟ سیدہ کی مادر گرامی جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ تعالی علیہ. خاتون اول کا لفظ میری ایجاد ہے, فرسٹ لیڈی. بھئی میں کوئی نئی بات تو نکالوں یار. تو ارباب کرم جیسی وہی آئی آ کے کہا کہ میں نے آج یہ ماجرا دیکھا, تو انہوں نے کہا میں تصدیق کرتی ہوں. پھر اہل سنت کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں, مظلوموں کی مدد کرتے ہیں, آپ کے ساتھ جو معاملہ غار ہرا میں ہوا ہے گھبرانے کی بات نہیں ہے. میں اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے چلتی ہوں. یہ ورقہ بن نوفل وہی ہے
جنہوں نے عقد خدیجہ کا خطبہ جناب خدیجہ کی طرف سے پڑھا تھا. یاد کیجئے، میں جب شیعوں کے نکاح میں جاتا ہوں تو میں رو دیتا ہوں. تو میرے ایک شیعہ شاگرد نے کہا کہ حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ میں نے کہا مجھے پیغمبر کا پہلا نکاح یاد آ رہا ہے. رسول کی طرف سے خطبہ پڑھ رہے تھے حضرت ابو طالب، اور خدیجہ کی طرف سے خطبہ پڑھ رہے تھے ورقہ بن نوفل. آپ کے چچا زاد بھائی تھے، کتب آسمانی کے حافظ تھے، عالم تھے. بہرحال سنیوں کی روایت ہے کہ وہاں گئے، انہوں نے کہا کہ یہ وہی ناموس اکبر ہے جو موسیٰ پر آیا، عیسیٰ پر آیا، اور آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور میں آپ کا وطن آپ کو نکالے گا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا. اب سنی مسلمان ان کو مومن مانتے ہیں جنہوں نے وہ زمانہ بھی نہیں پایا اور ہجرت میں بھی نہیں گئے، کہا تھا کہ میں ساتھ دوں گا آپ کا. تو مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں ان کو بھی صحابہ میں شامل کر لیا. ستم طرفی دیکھیں. اور جس نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لایا. آپ اندازہ لگائیں. تو ارباب کرم، اب بات کہاں آئی کہ پیغمبر اسلام نے جب پہلی وحی آئی تو ایمان لائے لوگ، سب سے پہلے جناب خدیجہ کبریٰ. اب صحیح مسلم ہے کہ اس کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کیا دیکھا کہ رسول کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ ایک بچہ کھڑا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ پہلی نماز جو پیغمبر نے پڑھی ہے میں اس پہلی نماز میں شریک ہوا ہوں، اور اس میں جناب خدیجہ کھڑی. پہلی نماز جو نبی نے پڑھی ہے علی اس میں شامل ہے. سمجھ گیا؟ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا امتحان ہے، ہر بات کا امتحان ہوا. میں کل پڑھ چکا کہ ان کو انسانوں کا امام بنا دیا. انہوں نے کہا میری ضروریت کا ظالموں کو یہ عہدہ نہیں ملے گا، مظلوموں کو ملے گا. اب جب سارے امتحانات وہ دے رہے ہیں اور خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، خانہ کعبہ تو پہلے کا بنا ہوا تھا، طوفان نوح میں بہ گیا، تو دوبارہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کعبے کی دیواروں کو دوبارہ بلند کیا. جب کعبہ بن چکا تو بیٹے اور باپ بڑے خوش ہوئے. تو رب العزت نے کہا خوش کیوں ہو رہے ہو؟ کہ تیرا گھر بنایا ہم نے. جبریل سے کہا کہ ذرا پردہ اٹھاؤ. پردہ اٹھایا تو دیکھا 360 دشمن بیٹھے ہوئے. رونے لگے. بارے الہا، یہ تو میں نے تیرے لیے بنایا، یہ تیرے دشمن کیوں آ کے بیٹھ گئے؟ ارشاد بارگاہ احدیت ہوا. اے ابراہیم، مکان کا بنانا اور ہے، مکان کا آباد کرنا اور ہے. ایک آدمی 10 کروڑ کا مکان بنائے اور چراغ جلانے والا نہ ہو تو مکان بیکار ہے. تو نے بنایا ہے، بنانا تیرا کام تھا، بسانے والا کوئی اور آئے گا، اور وہ بسانے والا اسی کعبے میں آئے گا اور اسی کعبے میں پیدا ہوگا. اور یہ جو 360 دشمن تیرے ہیں اے ابراہیم، ان کا توڑنے والا بھی وہی ہوگا، ان کو نکالنے والا بھی وہی ہوگا، اور وہ خانے کعبے میں آئے گا. سوال ہے، پوچھو ہمارے قبلہ و کعبہ لوگوں سے، علی کعبے میں کیوں آئے؟ رسول کو آنا چاہیے تھا. علی کو رد الشمس کا معجزہ دیا، نبی کو شق و قمر تھا. تو شمس اور قمر تو سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ والشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار. چاند اور سورج. ہمارے علماء
سیدھے سادے سورج روشن ہے، چاند بھی روشن ہے. ارے چاند میں روشنی نہیں ہے، چاند میں جو کچھ ہے مولا نے کہا اے لوگوں چاند روشن نہیں ہے، چاند میں جو روشنی ہے یہ سورج کی روشنی کا عکس ہے. تو جس طرح آفتاب رسالت کا عکس، جس طرح سورج کا عکس چاند میں آتا ہے، اسی طرح آفتاب رسالت کا عکس ماہتاب ولایت و امامت علی مرتضیٰ میں آتا ہے. وہ روشنی تو مولا نبی کو کعبے میں پیدا کرتا، علی کو مکے میں. نبی کو بڑے ہیں سورج کا معجزہ دیتا، علی کو چاند کا. نبی کو چاند کا، علی کو سورج کا. سنیے کبھی یہ بات آپ نے؟ بولو مومنین، بتاتا ہی نہیں کوئی. آج سنو، آج سنو. کعبے کے معنی کیا ہیں؟ مکے کے معنی کیا ہیں؟ مکے کے معنی the central point of the earth. عبرانی زبان میں بکہ بھی ہے، مکہ بھی ہے. عربی لفظ نہیں ہے، بکہ بھی قرآن میں آیا ہے، عبرانی میں آیا ہے، توریت میں. اس کے معنی زمین کا سینٹر. امام جعفر صادق علل الشرائع میں کہتے ہیں، سائنسداں طبقہ جو بیٹھا ہے، سائنس جاننے والا، زمانہ جھولتا رہا، گھومتا رہا کہ زمین گھومتی ہے یا سورج گھومتا ہے. میرے آقا و مولا سیدنا سرکار امام صادق نے کہا کہ ارے سورج نہیں گھومتا ہے، زمین اپنے مدار پر گھومتی ہے، اور زمین کے گھومنے سے کبھی سورج ادھر آتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے تو ادھر اندھیرا ہو جاتا ہے. کہیں اندھیرا ہوتا ہے، کہیں اجالا ہوتا ہے، کہیں جھٹپٹا ہوتا ہے، کہیں دوپہر ہوتا ہے، کہیں 3 پہر ہوتا ہے، کہیں 4 پہر ہوتا ہے. یہ زمین کی گردش کی وجہ سے ہے. آج سائنس بھی اس بات کو مان رہی ہے کہ زمین گردش کرتی ہے اور اپنے مدار کی طرف، اور سورج اس کے ساتھ ساتھ. زمین جب گردش کرتی ہے تو سورج سامنے آتا رہتا ہے. آپ کے ہاں اس وقت رات ہے، امریکہ میں کیا پوزیشن ہے بتاؤ؟ سلام علیکم. اور کہیں جھٹپٹا ہو رہا ہوگا، کہیں 2 پہر ہو رہا ہوگا، کہیں 1 پہر، کہیں 6 پہر، کہیں 4 پہر. دنیا گول ہے نا، زمین گول ہے. سائنس پہ رہو تو کبھی سورج ادھر جھلکی مار رہا ہے تو پہلا پہر، تھوڑی زیادہ ماری تو 2 پہر، پھر 6 پہر، تو جھلکیاں مارتا رہتا ہے، زمین گھومتی رہتی ہے. امام صادق فرماتے ہیں کہ اس زمین کے گھومنے سے اور سورج کے آمنے سامنے آنے سے وقت کی رفتار بدلتی ہے. کہیں دن ہوتا ہے، کہیں رات ہوتی ہے، کہیں جھٹپٹا ہوتا ہے، کہیں 1 پہر ہوتا ہے، کہیں 2 پہر، کہیں 4. اب آپ کی یہاں نماز 5 وقت ہوتی ہے. آج امام باڑہ یاسین میں کہہ چکا ہوں، جو ہم یہاں سے معافی کے ساتھ عرض کروں گا، ریپیٹ کر رہا ہوں 1 جملہ بس، زیادہ نہیں. آپ کے قبلہ و کعبہ سے پوچھو کہ اللہ کی صلاۃ کتنی بار ہوتی ہے؟ کہ 5 وقت. کہ 5 وقت کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ کہ پھر کچھ نہیں. تو سرکار والا آپ کے یہاں 5 وقت ہوتی ہے؟ کیا کائنات میں 5 وقت ہوتی ہے؟ تو TW ایڈورڈ جو پورے ورلڈ کے کیلنڈر کا ٹائمنگ کا پروفیسر ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، انلائٹنڈ لوگ ہیں. یہاں تو اللہ کے نیک بنتے ہیں، بس کیا کہا جائے. ہر چیز کا پروفیسر ہے وہاں. مکھی کا الگ، مچھر کا الگ، سانپ کا الگ، بچھو کا الگ، ایک جز کا پروفیسر ہے، اور پوری زندگی اسی پہ لگا دیتا ہے. تو اس نے اپنی پوری زندگی ورلڈ کے نقشے پہ لگا دی کہ ورلڈ کی ٹائمنگز کیا ہیں پوری دنیا کی. تو اس کو ایسے بھی ملک ملے جہاں 6 مہینے دن ہے اور 6 مہینے رات ہے.
گردن ذرا زور سے نہیں ہلا رہے آپ لوگ. قبلہ کعباؤں سے میں نے کہا کہ 6 مہینے زندہ تو مجھے جھونکا قرار دے دیا. میں نے کہا گرین لینڈ کا نام سنا ہے؟ ان ملکوں کا پتہ ہی نہیں ہے ابھی. چونکہ دھرتی ماں گھوم رہی ہے نا تو ہر جگہ نئے نئے پیترے نئے نئے کرشمے دکھا رہی ہے. تو ٹی ڈبلیو ایڈورڈ کہتا ہے کہ میں نے پوری دنیا کے نقشے کا وقت کا جائزہ لیا تو مجھے پتا چلا کہ پوری دنیا میں جس وقت کو میں دیکھتا ہوں کہیں نہ کہیں اللہ کی صلات ہو رہی ہے. تو ہر لمحہ، ہر آن، ہر پل، ہر منٹ، ہر سیکنڈ صلات خدا کے ساتھ صلات مصطفیٰ ہو رہی ہے. اللہ نے ان کے نام کو اپنے ساتھ ہر جگہ شامل کر رکھا ہے. یہ مرتبہ سوائے ختمی مرتبت کے اور کسی کو حاصل نہیں ہے. ارباب کرم، پھر میں سینٹر پہ لاتا ہوں ذہنوں کو. مکہ جیوگرافیکل پوائنٹ آف ویو سے پروفیسر مائک راس کیلیفورنیا کا جغرافیہ کا سب سے بڑا پروفیسر، وہ کہتا ہے مکہ از دا سینٹر آف دا ارتھ اینڈ کعبہ از دا سینٹر آف مکہ. کبھی گئے مکہ آپ؟ کعبہ ہے نہیں، کعبہ ہے نہیں، مسجد حرام بیچ میں ہے مکے کے، ہے نہیں ہے. تو اللہ نے پیغمبر عربی کو مکے میں کیوں پیدا کیا؟ کیا دنیا کے سارے بر اعظم مر گئے تھے؟ چین مر گیا تھا، جاپان مر گیا تھا، سارے بر اعظم تھے، وہاں پیدا کرتا. یہ مکے کے بغلول لوگ، بے عقل لوگ، گوئے کھانے والے، جنہیں کھانے کا تمیز نہیں، پینے کا تمیز نہیں، حرام خوریوں میں ڈوبے ہوئے، یہاں پر کیوں بھیجا؟ ارباب کرم. اب ورلڈ ہسٹری پہ آ جاؤ. پورا عالم اور عرب، بھاری رہا عرب میں کیوں بھیج دیا؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. قرآن کہتا ہے کہ اے حبیب کہہ دیجئے میں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رسول بن کے آیا ہوں. تو آپ تو عرب کے خطے میں آئے، اور ہر پیغمبر اپنے خطے میں آیا، اپنے قصبے میں، اپنے ایریے میں آیا، آپ بھی آ گئے. تو ہم کیسے مانے؟ پھر مولا کائنات سے یہودی نے سوال کیا. ابھی مولا کائنات کی اسٹڈی نہیں ہے کہ یہودیوں کا سوال جواب ہے. اس موضوع پر بھی میں چاہوں گا کہ ایک کتاب آئے اور جسے علی عباس طباطبائی اللہ کرے چھاپے. مولا نے جو سوالات یہودیوں نے کیے ہیں مسلمانوں کو خبر ہی نہیں ہے، کتابوں میں موجود ہے. چھانے کون، پھٹکارے کون، پھٹکے کون، دیکھے کون، سمجھے کون؟ ارباب کرم، آپ کہتے ہو کہ آپ کا رسول سارے عالم کے لیے ہے، تو عرب میں کیوں آیا؟ الگ الگ نبی الگ الگ قریوں میں آئے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، ہر قریے میں رسول قرآن ہے. آئے نہیں آئے؟ تمہارا نبی بھی آ گیا. اب مولا کائنات نے پھر جغرافیکل اسٹڈی فرمائی اور دنیا کا نقشہ بتایا کہ یہ گلوب ہے، گلوب ہے، اور اس گلوب میں دیکھ خانہ عرب کے اندر مکہ بیچ میں ہے، اور مکے میں کعبہ بیچ میں، اور جو بیچ میں ہوتا ہے وہ مرکز ہوتا ہے. تو اللہ نے مرکز میں یہ دیکھا کہ پوری دنیا میں اس وقت سب سے بدکاریوں کا مرکز کون ہے؟ ہندوستان بھی تھا. دیکھیے کتنے سپر پاور تھے رسول کے زمانے میں، کتنے سپر پاور. ساسانی سپر پاور، ایرانین سپر پاور، رومن امپائر سپر پاور، اور 3rd نمبر پر بھارت ماتا بھی سپر پاور تھی. بھارت ماتا کو گروا مت سمجھو، بھارت ماتا بھی بہت تگڑی چیز ہے. تاریخ اٹھاؤ، یہ بھی پاورفل تھی. 3 پاور تھی. تو
اللہ نے تینوں پاوروں کو نظر انداز کر دیا چونکہ سینٹر میں نہیں تھی. اللہ نے یہ دیکھا کہ تینوں پاوروں میں سب سے زیادہ بدکاری کا اڈا کہاں ہے. ہندوستان میں بھی بدکاری کا اڈا تھا، ایران میں بھی تھا، رومن امپائر میں بھی تھا، لیکن سب سے زیادہ جوا، شراب، چوری، ڈکیتی، رہزنی، بدکاری، بدماشی سب سے زیادہ کہاں تھی؟ عرب میں. اور عرب میں سب سے زیادہ مکے میں. تو عرب اور مکہ بیچ سینٹر میں ہے. کہاں ہے؟ اب مولا سمجھا رہے ہیں یہودی کو، اے یہودی تو کا سن، اگر ایک طرف تیری آنکھ بھی ختم ہو جائے اور ایک طرف تیرا دل ختم ہو رہا ہو، تیرے دل کی آنکھ کا دیکھنا بند ہو رہا ہو اور ایک طرف دل کی دھڑکن آخری دھڑکن میں ہو، تو تو پہلے دل کا علاج کرائے گا یا آنکھ کا کرائے گا؟ یہودی بولا آنکھ کا نہیں دل کا کراؤں گا. آنکھ نہ ہوگی تو زندہ رہوں گا. کہ تیری ٹانگ کٹ رہی ہو اور دل کٹ رہا ہو تو ٹانگ کو پہلے علاج کرائے گا دل کا. کہ دل کا کراؤں گا ٹانگ بلا سے کٹ جائے، ارے زندہ تو رہوں گا، لنگڑائی بن کے زندہ رہوں گا. سائنس کے شائقین غور کر لیں، مولا فزیولوجی بیان کر لیں. کہ تیرا ہاتھ کٹ جائے تو ہاتھ کا علاج کرائے گا اور دل کٹ جائے تو دل کا کرائے گا. کہا ہاتھ دونوں کٹ جائے کم بخت، ارے دل تو باقی رہے، دل ہے تو سب کچھ ہے. دل کی دھڑکن ختم ہوئی تو میں ختم ہو گیا. تو سرکار نے فرمایا کہ اس حکیم مطلق نے دیکھا کہ پوری دنیا انسانیت کی زمین پر جو مرکز دل ہے دنیا کا وہ خراب ہو رہا ہے، تو پہلے اس کا علاج کرایا جائے. اور اس کے علاج کے لیے محمد عربی کو عرب میں مکے میں بھیج دیا. نعرہ سلام. ایمان سے کہو. یہودی قدموں پہ گر پڑا کہ مولا میرے دل کا کانٹا نکال دیا، میں پیغمبر عربی پر ایمان لاتا ہوں. مرکز میں کہا بھی رک جا. رک گیا، ایمان تو لے آیا. کہا اللہ پر ایمان لے آیا، رسول پر. ابھی ایک ایمان باقی ہے. کہا وہ کیا؟ کہا اس مکے میں جو سینٹر ہے وہاں میرے آقا کو بھیجا، اور اس مکے کا سینٹر خانہ کعبہ ہے، اس میں مجھے بھیجا. کیوں بھیجا؟ تاکہ میں اس کعبے کا مرکز بنوں. کعبہ دنیا کا مرکز اور میں کعبے کا مرکز. جس طرح نبوت کا مرکز بنایا، اسی طرح امامت و ولایت کا مرکز مجھے بنایا. مرکز بیچ میں ہوتا ہے، مرکز بیچ میں ہوتا ہے. چونکہ نبوت اور رسالت ختم ہونے والی تھی تو عین کعبے میں مجھے پیدا کیا تاکہ دنیا گواہ ہو جائے کہ خلیل نے جو کعبہ بنایا تھا وہ کس کے لیے بنایا تھا؟ مولود کعبہ کے لیے کہ ایک بچہ اس میں پیدا ہو اور وہ توحید الہی کا ڈنکا بجائے گا اور ان دشمنان خدا کو توڑے گا. اب یہاں ایک سوال ہے، کعبے کے بت جب مکہ فتح ہوا، جھنڈا لہرایا، اب ایک ایک جز پر ایک مجلس ہو سکتی ہے، فتح مکہ عنوان بن سکتا ہے، لیکن میں کیا کیا عنوان بناؤں، کیا کروں؟ ہے مولا کائنات عین جوف کعبہ میں ایک نئی روایت پیش کروں. جب جناب فاطمہ بنت اسد کعبے کے کونے میں بیٹھ گئی، درد سے ہوا تو لیٹ گئی. آواز نئی بات کہہ رہا ہوں، پڑھا لکھا مجمع ہے، یہ علم غلم لوگ نہیں ہیں، ایڑے بیڑے نہیں ہیں، نوجوان بھی بڑے زبردست بیٹھے ہوئے ہیں، نوٹ کرنا ہے میری بات.
آواز غیب آئی، اے فاطمہ بنت اسد کونے میں نہ بیٹھ، ارے بیچ کعبے میں آ جا، عرب ساری دنیا کا مرکز، کعبہ عرب کا مرکز، تو کعبے کے مرکز میں بیچ میں آ جا۔ نئی بات کہہ رہا ہوں، مولود کعبہ بیچ کعبے کے اندر پیدا ہو۔ نئی بات سننے آ جا، آواز آئی کونے میں نہ رہے، بیچ کعبے میں آ جا، ہے تاکہ بیچ میں یہ امامت کی قندیل، امامت کی شمع جلے، آفتاب امامت ولایت طلوع ہو دنیا کے مرکز سے، تاکہ دنیا کو شکایت نہ ہو کہ مرکز میں، جیسے ہم اتنی بڑی مجلس میں اگر ادھر ہنڈا جلا دیں تو ادھر والے کہیں گے ادھر حضور روشنی نہیں آ رہی، ادھر جلا دیں تو ادھر والے کہیں گے نہیں آ رہی، اگر بیچوں بیچ میں جلا دیں۔ نعرہ سلام، نعرہ سلام، نعرہ سلام، نعرہ سلام، نعرہ سلام۔ اگر مرکز میں جلا دی شمع تو پھر کس کو اعتراض رہے گا؟ روشنی چار دانگے عالم میں پھیل جائے گی۔ 14 معصوم ہے نا، 4 اور 1 بولو، پھر 55 ہو گئے۔ 14 الگ الگ ہیں، الگ الگ دیکھو تو 14 ہیں، اور 4 اور 1 کو ملا دو تو پھر 5 ہے۔ تو 14 میں سے 2 کو، سیدہ کو، حسن کو اپنے پاس رکھا، باقی جتنی شمعیں تھیں، کسی کو خراسان، کسی کو سامرا، کسی کو بغداد، کہ جاؤ امامت کی روشنی، ارے تم مہتاب ہو، آفتاب رسالت کا نور لے لے کر دنیا میں بکھیر دو، اس لیے دور رکھا گیا۔ لوگ کہتے ہیں ارے صاحب کچھ کو تو پاس ہی رکھ لیا، پاس رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دور جا کر پیغام دیا گیا، نجف بھیجا گیا، سامرا بھیجا گیا، کاظمین بھیجا گیا، کہاں کہاں بھیجا گیا، کہاں کہاں گئے؟ ارباب کرم۔ یہودی مطمئن ہوا، اس نے کہا سرکار ایک بات سمجھ میں نہیں ہے، آپ بھی سب قبلہ و کعبہ جو لکھنؤ میں ہیں وصال ہو گئے، سید العلماء میرے آقا، ان کی خاک پا، ان کی نالین کا میں خاک کا ذرہ ہوں، پہلے تو یہ یاد رکھیں۔ لیکن میری اپنی تھنکنگ، اپنی سرچنگ، اپنی اسپیکنگ، اپنی رائٹنگ، اب رائٹنگ کی منزل میں علی عباس مجھے لائیں گے جب میں ان کو اپنے مسود دے دوں گا، پھر ہلچل مچے گی انشاءاللہ کہ کیا کیا نئی چیزیں سامنے آئیں۔ اس نے کہا سرکار سنا ہے آپ نے ڈوبے میں سورج کو پلٹا دیا؟ کہ میں نے نہیں پلٹایا، میرے آقا کی دعا نے پلٹا دیا، ان کی سرکار نے فرمایا تھا، دعا کی تھی، تو کہا یہ آپ کے لیے ہوا؟ کہاں میرے لیے؟ تو کہا تمہارے نبی کے لیے چاند 2 ٹکڑے ہوا، تمہارے لیے چاند ہوتا، نبی کے لیے سورج ہوتا۔ یہودی کا سوال معمولی نہیں ہے بھائی، سوچو یار، تم بھی تو تھنکنگ اینیمل بنو۔ ارے بڑا معجزہ بڑے کے لیے، چھوٹا معجزہ چھوٹے کے لیے، تو علی تو بہرحال نبی کے خادم ہیں، نبی کے غلام کہہ رہے ہیں اپنے کو، تو چھوٹا معجزہ دینا تھا۔ یہودی نے بڑا سوال کھڑا کیا، ہر سوال کا جواب اہل بیت کے پاس ہے۔ ایک شعر سن لو، سائنسدانوں کے شوقین لوگ بیٹھے میں یہاں، سائنس کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، ایک شعر سن لو، سمجھ سکے تو سمجھ، بولو سمجھ سکے تو سمجھ زندگی کی الجھن کو۔ بڑا لکھنؤ میں شاعروں کا زور ہے، کبھی میں بھی شاعر کے روپ میں آؤں گا، میں بہت خطرناک شاعر ہوں، بندہ پرور۔ سمجھ سکے
تو سمجھ زندگی کی الجھن کو، ارے سوال اتنے نہیں ہیں، جواب کتنے ہیں۔ سوال اتنے نہیں ہیں۔ ارباب کرم، پھر آتا ہوں سینٹر پہ۔ میں عرض خدمت کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام امتحانات کے بعد ساری منزلوں سے گزر کر خانہ کعبے کی تعمیر کر کے اب وہ 360 دشمنوں کو نکال رہے ہیں، تو دعا کر رہے ہیں کہ اس خانے کو پاک و پاکیزہ بنا۔ 2500 سال بعد یہ دعا قبول ہوئی۔ کتنے؟ ہمارے زمانے ابراہیم میں اور زمانے نبوی میں 2500 برس کا فاصلہ ہے۔ تو اب یہ دشمنان خدا کس نے توڑے، کس نے بھگائے؟ کس نے بھگائے؟ علی نے۔ تو یہودی نے پھر یہ سوال کیا کہ شق القمر، پھر آج سینٹر سے نہ ہٹیے، شق القمر نبی کو، رد الشمس صاحب کو، اور یہ بتوں کا توڑنا آپ سے کیوں؟ نبی کو توڑنا تھا۔ تو کہا کہ نبی نے کاندھے پہ چڑھایا۔ کاندھے پہ کیوں چڑھایا؟ ارے جو نبی اشارہ کرے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں آسمان پر تو تھوڑی سی بلندی کے بتوں کو اشارہ کرتے دھڑا دھڑ نیچے آ جاتے۔ یہودی کا سوال، ارے میاں اسرائیل مت جانا، کبھی جاؤ گے تو تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اور اللہ کرے تم ابراہیمی نہ سیکھو ورنہ تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ ایسے ایسے اعتراضات کرتے ہیں بدماش۔ تو کہا کہ سن لے، نبی محتاج نہیں تھے میرے، میں نبی کا محتاج تھا۔ میں نے کہا آقا میرے کاندھے پہ آ جائیں آپ توڑیں۔ کہے علی نبوت امامت کا بوجھ اٹھا سکتی ہے، امامت رسالت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ کہ میری طاقت نہیں کہ آپ کی پشت مبارک جس پہ مہر نبوت ہے اس پر آ جاؤں، کہ نہیں آج حکم خدا ہے تاکہ زمانہ دیکھ لے کہ علی کی شان یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی مہر نبوت پر سوار ہے۔ مجھے دکھانے کے لیے چڑھایا تاکہ زمانہ دیکھ لے کہ علی مرتضیٰ شیر خدا مولا کائنات محمد کی مہر نبوت پر چڑھے ہیں۔ کہ علی کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ آپ کے کاندھے پر آ کر مہر نبوت پر آ کر لا مقادر دیکھ رہا ہوں۔ ہے پھر جب بتوں کو توڑ دیا تو کہا اے علی نیچے آ جا، تو دھڑام سے نیچے آ گئے۔ تو کہا آقا میں جب چڑھا تھا تو مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی، اور اونچائی سے کودا تو صحیح سالم رہا۔ تو کہا اے علی تجھے معلوم نہیں چڑھانے والا جبرائیل تھا، اتارنے والا میکائیل تھا، 2 فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے تھے۔ تو ارباب کرم یہودی مطمئن ہوا۔ پھر کہا رد الشمس اور شق القمر۔ جی ابھی بات رہ گئی ہے، بات رہ گئی ہے نا کہ سینٹر 4 باغ چھوڑوں گا نہیں میں، کہاں کہاں گھومنے آیا میں، کبھی سائنسدانوں میں، کبھی کہاں کبھی کہاں، پھر آ جاتا ہوں کہ یہودی اگر سمجھے تو سمجھاؤں، کہ مولا سمجھائیے کہ اللہ کی قدرت اور مشیت جانتی تھی کہ جہاں زیادہ اندھیرا ہے وہاں زیادہ روشنی چاہیے، اور جہاں کم اندھیرا ہے وہاں کم روشنی چاہیے۔
زمانے نے رسالت پر کم اندھیرا کیا اور مجھ پر بے حد اندھیرا کر رہی ہے اور کرے گی، تو کم اندھیرے میں چاند کا معجزہ کافی تھا اور میرے لیے سورج کا معجزہ کافی تھا، تاکہ جتنے پردے ڈالے مجھے اندھیرے میں لے جائیں، اندھیرے کے پردے چاک ہوتے جائیں اور آفتاب امامت چمکتا چلا جائے۔ ارباب کرم، اس لیے یہ معجزے عطا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام مرکز ہے، اور جب امتحان ہوا ہے تو امتحان آگ کا ہے۔ کسی پیغمبر کا امتحان آگ کا ہوا؟ بولو، کسی ولی کا ہوا؟ ابراہیم کا کیوں ہوا؟ قبلہ و کعبہ سے پوچھو کہ یہ کیوں ڈالے گئے؟ پھر ڈالا بھی گیا اور پھر نکالا بھی گیا۔ رسیوں میں جکڑے گئے، رسیاں نہیں تھیں، رسے تھے، رسے۔ رسی اور رسے میں فرق جانتے ہو لکھنؤ والوں؟ رسے موٹے موٹے ہوتے ہیں جس میں پرانے زمانے میں باغوں میں جھولے ڈالے جاتے تھے، اب خدا جانے لکھنؤ میں ڈالے جاتے نہیں ڈالے جاتے۔ جب آموں کی فصل آتی ہے، برسات برستی ہے، فوارے برستی ہیں، تو باغوں میں جھولے ڈلتے ہیں، رسے ہوتے ہیں موٹے موٹے۔ تو خلیل اللہ کو رسوں میں جکڑا گیا، 3 دن تک آگ جلائی گئی۔ مفسرین کہتے ہیں جو پرندہ ہوا میں اڑتا تھا دور دور تک وہ اس کی چپیٹ میں لپیٹ میں آ جاتا تھا۔ ابراہیم کو دکھایا جا رہا ہے، دیکھ کر مسکرا رہے۔ سید الملائکہ آیا، میرے بازو حاضر ہیں، ان پر بیٹھ جائیں، میں بچا کے لے جاؤں گا۔ کہے جبریل تو زیادہ میرا حال جانتا ہے یا رب جلیل جانتا ہے؟ اگر وہ جلانا چاہتا ہے میں جلنے کو تیار ہوں، وہ بچانا چاہتا ہے بچنے کو تیار ہوں۔ جبریل کی مدد کا انکار کر دیا۔ کل انشاءاللہ مسائل میں پڑھوں گا، انہی کے شہزادے، انہی کی آل پاک میں حسین نے کس کس کا انکار کیا، کتنے فرشتوں کا انکار کیا، کل پڑھوں گا انشاءاللہ۔ ارباب کرم، روزانہ دارو غیب زندہ دکھاتا تھا کہ دیکھو یہ آگ ہے، یہ آگ ہے۔ تیسرے دن منجنیق رسوں میں کس کے باندھ کے اور گھمایا، گردش دی بہت دیر تک، پھر پھینکا۔ آواز غیب آئی، یا نارو کونی، یہ آگ کیوں تھی؟ کوئی اور امتحان لے لیتا، دریا میں ڈال دیتا، ہواؤں میں آندھیوں میں اڑا دیتا۔ ارے عناصر اربع ہے نا، 4 عنصر ہے یار، تو کسی عنصر کا امتحان لیتا۔ یہ آگ کا امتحان کیوں ہے؟ اب اس آگ پر میں تقریر کروں تو صبح ہو جائے۔ آگ کہاں کہاں ہے اور آگ کیوں ہے؟ تو کہا کہ نہیں، آگ کا ہی امتحان ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے حکم ہوا، اے آگ جانا رکونی، بردم ٹھنڈی ہو جا۔ ارے بھائی جلتے تو گرمی سے مر جاتے، اور ایک دم ٹھنڈی ہو جاتی تو ٹھنڈ سے مر جاتے۔ تو ایک لفظ بڑھائی، بردم و سلامن، اے آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہونا، میرا ابراہیم ٹھنڈ سے نہ مر جائے۔ رشیوں نے کہا کہ ہم جلیں یا نہ جلیں؟ کہ تمہیں چلنا ہے، جلو گی نہیں تو میرا ابراہیم کھلے گا کیسے؟ رشیوں نے کہا ہم جل کے رہیں گے اور تیرا خلیل بچ کے رہے گا۔ رسیاں جل کے رہیں، خلیل اللہ بچ کے رہے۔ کہے رسیوں اس طرح جلنا کہ میرے ابراہیم کے جسم پر نہ داغ آئے نہ دھبا آئے، ایسی جل جانا کہ پتہ بھی نہ چلے کس طرح جل گئی۔ آج بھی اس ابراہیم کا نام لے کر، اس ابراہیم کے شہزادے، سر ابراہیم و اسماعیل بود، اقبال کہہ رہا ہے،
ایران کے چپے چپے پر اقبال کا کلام لکھا ہے، کاش لکھنؤ میں بھی لکھا جائے میں ترجمے کے۔ اقبال کہتا ہے کہ ابراہیم و اسماعیل کا بھید کوئی ہے تو حسین ہے، سر ابراہیم و اسماعیل۔ وہ آگ وہاں بھی لگی، آگ خیمہ حسین میں بھی لگی، آگ کا امتحان وہاں بھی ہوا، آگ کا امتحان یہاں بھی ہوا، لیکن وہاں کا امتحان ریہرسل تھا، باغ بنا دیا گیا اور یہاں خیمے باقاعدہ جلائے گئے تاکہ قربانی اور امتحان کی تکمیل ہو جائے۔ یہ ہے حسین کی شان کا جد اعلیٰ، تم تو ٹھنڈے ہو کر نکل آئے تھے، ارے میرا خیمہ جل رہا ہے، میرا گھر بار جل رہا ہے، میں جلانے کو تیار ہوں اپنا گھر بار۔ ارباب کرم، اب وہ وقت آیا کہ جو شخص راستے میں گرفتار کرنے مجرم آیا، میں تو شدت جوش میں قاتل کہتا ہوں، قتل کا حکم تھا کہ یا تو حسین کو قتل کرنا یا بیعت لینا، تو میں قاتل کہہ دیتا ہوں۔ بہرحال میرے آج کرم فرما نے کہا کہ مجرم کہیے، میں نے کہا مجرم ہے۔ جب سامنے آیا تو امام نے نماز کی تیاری کی، تو وہ مجرم بھی نماز میں شامل۔ یہ ہے شان امامت۔ جب وہ نماز پڑھ چکے تو کہا تیرے جانور جو آئے ہیں ان کی زبانیں باہر آ رہی ہیں، اور تیرے ساتھ جو سپاہی ہیں ان کی ہوائیں اڑ رہی ہیں، اور تیرے ہونٹوں پہ خشکی آ رہی ہے۔ کہ مولا جتنا ذخیرہ پانی کا لایا تھا ختم ہو گیا۔ اپنے قافلے والوں سے کہا کہ جتنی پکھانے مکے سے لے کے چلے ہو سب اس کے جانوروں کو پلاؤ اور اس کے ساتھیوں کو پلاؤ۔ امام اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے۔ شہزادی زینب نے کہا بھیا ان سے کہو کہ اگر بھوکے ہیں تو ہم مکے سے، یہ نئی روایت پڑھ رہا ہوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں میں حوالے دوں گا، علی عباس چھاپیں گے۔ کہا شہزادی نے کہ میں کھجوریں بھی لائی ہوں، یہ کھجوریں بھی انہیں کھلاؤ تاکہ ان کی بھوک مٹ جائے۔ حور نے کھجوریں بھی کھائیں، لے کے چلا کہ مولا میں حکم سے مجبور ہوں۔ آیا کربلا تک آیا، کربلا میں حسین نے اپنے خیمے نصب کر دیے۔ دن گزرا، رات گزری، بندش آب ہو گئی۔ اب آخر وقت ہے کہ حور کو ایک خواب نظر آیا کہ ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے، فرشتے جنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ وہ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر ادھر آنا ہے تو تو جس امام کو گھیر کے لایا ہے اس کے قدموں پہ جا کے معافی مانگ لے۔ تو یہ خواب میں کہتا ہے کہ میرا اتنا بڑا جرم کیا معاف ہو جائے گا؟ کہا ہاں، وہ بارگاہ ایسی ہے کہ ترک اولا پر اس کا گہوارہ چھو لے تو فطرت کی خطا معاف ہو جاتی ہے۔ یہ خواب میں بشارت دی جاتی ہے۔ فطرت نے ترک اولا کا گناہ کیا، ہر زمانے میں آیا، گناہ معاف نہیں ہوا، رسول کے پاس آیا، کہا آپ دعا کر دیں گناہ معاف ہو جائے۔ کہا میں نہیں کر سکتا، وہ بچہ جو گہوارے میں لیٹا ہے اس کے پاس جا اور اس کے ہاتھ مت لگانا، گہوارے کی انگلی لگا کے چوم لینا، گہوارے کو بوسہ دے لینا۔ گہوارہ چومتے ہی فطرت کا گناہ معاف ہو گیا۔ آسمان پر جا رہا تھا، کہتا ہوا انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کیا ہوا غلام ہوں۔ اینا مثلی، اے فرشتوں تم میری مثل نہیں ہو۔ سید الملائکہ جبریل سلام کر رہے ہیں، یا تو سب اسے ٹھکرا رہے تھے یا آج فرشتے سلامی دے رہے ہیں۔ حسین کا گہوارہ چھو کر آیا ہے۔ حور آیا، قدموں پہ سر رکھا، آقا کیا میری خطا معاف ہو جائے گی؟ مجھ سے بڑا گناہگار نہیں ہے کوئی، میں اگر آپ کو نہ لاتا تو 3 دن کے بچے بھوکے پیاسے نہ رہتے، ساری خطا میری ہے۔ کہے حر ہم سب کو معاف کرنے والے ہیں، جا میں نے تجھے معاف کیا اور میرے خدا نے تجھے معاف کیا۔ حر نے سر اٹھایا کہ مولا اب جب اتنا کرم کیا ہے
تو ان دشمنوں لعینوں سے لڑنے کی پہلے اجازت مجھے دیجیے۔ آقا نے اجازت دی، بیٹا بھی ساتھ تھا، بیٹے سے مخاطب ہوا، کہا بیٹے بوڑھے باپ کی مدد کے لیے بیٹا آگے جاتا ہے، کیا میں امید کروں کہ حسین مظلوم کو میں نے ستایا ہے؟ ارے آج اس کے کفارے میں تو آگے بڑھ کر بدلہ ادا کر اور ان دشمنوں نے حسین سے مقابلہ کر۔ لڑکا چلا، تلوار ہاتھ میں لی، حسین نے گھوڑے پہ بٹھایا، اس نے سہارا دیا، بچہ داخل ہوا، فوج یزیدی سے لڑا، اتنا لڑا کہ سینکڑوں کو فنار بسقر کیا، آخر لڑکھڑا کے گرا تو آواز دی، یا بتاؤ ادرکنی، اے ابا آئیے۔ ہر دوڑ کے جا رہا تھا، ہر سے پہلے حسین دوڑے اور آگے بڑھ کر کہا، اے ہر، کیا جوان بیٹے کا لاشا کوئی باپ اٹھاتا ہے؟ راوی کہتا ہے میں کھڑا تھا، میں نے کہا آقا آج ہر کے جوان بیٹے کا لاشا باپ کو اٹھانے نہیں دے رہے، ارے کل علی اکبر کا لاشا اٹھانے کے لیے آپ کو آنا ہوگا۔ دیکھا کہ حسین نے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے لاشے پسرے ہر کو اٹھا کر گھوڑے پہ لے لیا۔ ابھی اتنی طاقت تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا تھا حسین کی طاقت گھٹتی جاتی تھی۔ ارے قاسم کا لاشا اٹھایا تو چلا نہیں جاتا تھا، علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو 2 قدم چل کے رک گئے۔ بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دی، اے بچوں آ جاؤ، ارے علی اکبر کا لاشا اٹھا لو، مجھ سے لاشا اٹھایا نہیں جاتا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب